نہیں ہوتی ہے۔ صحت یہ ہوگی، مرنے کے وقت 100 درہم صدقہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ صحت کی حالت میں 1 درہم صدقہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اپنی قربانی، کہ اپنے دل پر جبر اور قربانی ایثار کا جذبہ اسی میں پایا جاتا ہے۔ نقصان پہنچانا یہ ناپسندیدہ ہے، وصیت کر کے اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانا، ان کے حق میں کمی کرنے کا ارادہ ہو کہ میرے بعد میرے بچے زیادہ نہ پا سکیں اس لیے وصیت کرے، یہ گناہ کی بات ہوگی۔ اگر یہ مقصد نہ ہو، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی پراپرٹی جائیداد تھوڑی ہے، اتنی ہے کہ بس اس میں گزر اوقات ہو سکتا ہے بال بچوں کا، پھر بھی آپ نے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے 1 سلس کی وصیت کر دی، تو یہ اضرار میں داخل ہوگا۔ نیت پر مدار ہے۔ اگر آپ نے بچوں کی فراوانی کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آخرت کے بینک میں اپنا فنڈ جمع کرنے کے ارادے سے، اللہ کو قرض دینے کے ارادے سے وصیت کی ہے، تب تو کوئی مضائقہ نہیں، اور یہ معتبر ہے، محمود چیز ہے، نبی نے اجازت دی ہے۔ لیکن ضرر پہنچانے کے ارادے سے وصیت کرنا یہ بہت غلط بات ہو۔ معلوم کرا دیا کہ اشعث بن جابر کون ہے؟ نصر بن علی کے دادا ہیں۔ اس میں ہے کہ 60 سال تک میاں بیوی زندگی گزارتی ہیں۔ یہ 60 سال ایک اعتراضاً نہیں ہے بلکہ اتفاقاً ہے، مراد ہے لمبی مدت کہ شوہر بیوی لمبی مدت گزارتی ہیں۔ جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہیں وصیت میں۔ بیوی اپنے مال کی وصیت کر جاتی ہے تاکہ شوہر کو کم ملے، شوہر اپنے مال میں وصیت کرتا ہے تاکہ بیوی کو کم ملے۔ اس غلط نیت کی وجہ سے قدم لہم النار، دونوں کے لیے جہنم لازم ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے یہ گناہ کے مرتکب ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ تاکید میں میرے سامنے حضرت ابو ہریرہ نے یہ آیت شریفہ پیش کی، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو وراثت کی تقسیم کب ہوگی؟ قرض کی ادائیگی کے بعد، وصیت کی ادائیگی کے بعد، وصیت کے نفاذ کے بعد، لیکن وہ وصیت کیسی ہونی چاہیے؟ غیر مضار، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہونی چاہیے۔ الدخول فی الوصایا، وصیتوں میں داخل ہونے کا بیان کہ دوسرے کے معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانا یہ ایک عقل مندی کا کام نہیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ آپ خواہ مخواہ دوسرے کے وصی بن جائیں، دوسرے کی وصیت کو اپنے اوپر لے لیں، اس کا یہ پسندیدہ یتیم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مزاج بڑا سخت تھا، اور یہ عام صحابہ سے بڑا ان کا مزاج الگ تھا۔ ان کے یہاں مال جمع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بس جتنی ضرورت ہے اتنا ہی رکھو، باقی سارا خرچ کرو۔ ایک دسترخوان پر اگر 2 سالن جمع ہو جائے تو یہ لاٹھی اٹھا لیتے تھے، اور کوئی ذرا سی بات پر ہوتی نہ مانتا ان کی بات کو لڑائی پہ آمادہ ہو جاتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ ابو ذر تم اکیلے ہو، اکیلے رہو گے، اور جب صحابہ کے درمیان، لوگوں کے درمیان رہنے میں ان کو خود پریشانی ہوتی تھی کیونکہ یہ برداشت کر نہیں پاتے، تو پھر لوگ صحابہ نے ان کو دور ایک مقام پر ان کا مکان بنوا دیا، اور وہیں پہ یہ رہنے لگے، وہیں ان کی وفات بھی ہوئی۔ ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، چونکہ یہ لوگوں کے ساتھ ایک ہوتا ہے سماجی مزاج، سب سے مل جل کر کے چلنے کا، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ کر دیا جائے، دوسروں کا ان کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو وہ نہیں چلا سکتے، کیونکہ ذمہ دار بننے کے لیے بہت علم چاہیے، برداشت کی قوت بہت چاہیے، بالکل ایسے جیسے زندہ میڈک تولنے کی اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو وہ ذمہ دار بنے۔ خاص طور سے جیسے مدرسے میں نگراں بننا یہ آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس سے ہمیشہ پناہ مانگیے گا کہ کوئی ایسی ذمہ داری ملے جس میں لوگوں کو کنٹرول کرنا ہو، کیونکہ یہ سب کے بس کی بات نہیں، اس میں بہت زیادہ علم کی، تحمل اور برداشت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام سے اللہ نے بکریاں چروائی ہیں، کیونکہ بکری چرانے میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مزاج چونکہ ایسا نہیں تھا، علم والا، تحمل والا،
ضعیفاً، میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں. کمزور کس معنی میں؟ اسی پہلو سے، سماجی پہلو سے. وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي. پھر آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، کہ میرا اگر بس چلتا تو میں بھی یہی کرتا کہ لوگوں کے معاملات سے اپنے کو الگ رکھتا، لیکن چونکہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت کے منصب پہ فائز کیا ہے، اس لیے میں الگ نہیں رہ سکتا. تو آپ نے فرمایا انی احب لک ما احب لنفسی، میں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. فلا تأمرن، تو تم امیر مت بننا دو آدمی کے بھی، دو آدمیوں پر بھی تم حاکم مت بننا، کیونکہ ہو نہیں پائے گا. ولا تولین مال یتیم، اور کسی یتیم کے مال کے ولی مت بننا، کہ کوئی وصیت کر جائے کہ میرا مال فلاں یتیم کو دے دیا جائے، تو یتیم جب تک بچہ ہے تب تک وہ مال اس کو نہیں دیا جائے گا. کوئی بالغوں میں ذمہ دار ہوگا جو ذمہ لے کر ٹھیک ہے میں یہ مال رکھتا ہوں اور یتیموں پر خرچ کروں گا، تو کہتے ہیں کہ تم یہ ذمہ داری کبھی مت لینا، کیونکہ یہ بڑے